رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پر جیسے میں نے شروع میں کہا بے شمار احسانات. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا انہا اداء اقل القلیل من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں کروڑوں بے شمار حقوق، اس کے حقوق کی ادائیگی کسی کے بس میں نہیں. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہم درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور وجہ یہ بیان فرمائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ترمذی شریف میں موجود ہے، جو شخص تم پر کوئی احسان کرے اور تمہیں اس کو پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو کہا جزاک اللہ، اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے دے، میرے پاس نہیں، آپ کو اللہ بدلہ دے دے، تو گویا کہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، پورا مکمل دے دیا. تو ہم کون ہوتے ہیں یہ زبان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم درود پڑھو. تو ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی، اے اللہ تو دو بھیج دے. وجہ کیا ہے؟ ہماری وہ طاقت ہی نہیں ہے. اس لیے ایک حدیث میں ایک دعا سکھلائی گئی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، سند میں اگرچہ تھوڑی سی کمزوری ہے. جزا اللہ، آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ دعا، مختصر سی ہے، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. ما ہوا بھی ہے اور بعض روایتوں میں بما ہوا بھی، دونوں کے معنی درست صحیح بنتے ہیں. یا اللہ جزا اللہ عنا محمدا، اللہ تعالی ہماری طرف سے، امت کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بدلہ عطا فرمائے جس کے وہ اہل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب انسان یہ کہتا ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں، وہ 70 فرشتے 70 دن تک اس کے نیکیاں لکھ کر تھک جاتے ہیں. ایک دفعہ جزا اللہ پڑھیے نا، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ. ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا. یقین ہونے چاہیے، اعمال میں یقین ضروری ہے، دعا میں یقین ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ دوسری روایت پہلے پڑھ لیتا ہوں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو لیلۃ القدر کو عبادت میں گزار دے ایمان کی حالت میں، وہ تو شرط ہے. احتساباً کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ سے بدظن نہیں ہوتا ہے. اللہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں. بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں. تو ہم اللہ سے اگر اچھا گمان رکھیں، یہی کہ اس حدیث پڑھنے پر، جزا اللہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. اپنی طرف سے ہم کہہ دیں کہ ثواب عقاب کا تعلق عقل سے نہیں ہے، ہم کہہ دیں اپنی طرف سے کوئی جملہ بنا کر اس کا ثواب یہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ثواب عقاب کا تعلق جو ہے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نص سے ہے. تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فضیلت ہے. تو ہم اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں، درود شریف پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کو ان کے حقوق کا بدلہ نہیں دے سکتے، ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. اے اللہ تو ہی اپنے نبی پر رحمت نازل فرما لے. اے اللہ اپنے اچھا خاص کر حدود دعاؤں، بعض درود شریف کے سیغے بھی ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب، جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، ایسے جو ہے درود بھیج دیں، ایسی رحمت نازل فرما لیں. تو درود شریف پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش ہے. حقوق ادا نہیں ہو سکتے، حقوق ادا کرنے کی کوشش ہے.